گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، عید الاضحیٰ کا دن قریب آ رہا ہے۔ لوگ عید کے دن قربان کرنے کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے جانور بھی خرید رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایک مسئلہ کو لے کر بہت پریشان ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مولانا عبدالرزاق صاحب جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ لوگوں میں بات پھیلا دی کہ بڑے جانور جیسے گائے ہیں، اونٹ ہیں، یہ سب میں جو ہے 7 آدمی یا 10 آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں 3 دلیل دی ہے، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اونٹ میں یا گائے میں حصہ لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں، یعنی گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 یا 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے 3 حدیث پیش کی ہے۔ میں ان تینوں حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ محدثین نے ان احادیث سے کیا سمجھا اور ہمارے محترم نے کیا سمجھا ہے، آپ فیصلہ کریں، پھر اس پر یہ عمل کریں۔ شیخ صاحب کی پہلی دلیل مسلم شریف کی ہے۔ مسلم شریف کتاب الاضاحی، باب استحباب الضحیۃ وذبحھا مباشرۃ بلا توکیل والتسمیۃ والتکبیر، اس باب میں، اور حدیث نمبر یہ 5091 نمبر کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو اس وجہ سے قائم کیا اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس باب میں جتنی احادیث ہیں، تقریباً 5 احادیث ہیں، ان 5 احادیث کے ذریعے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا اور کیا کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے وقت پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اس باب کی آخری حدیث سے مولانا عبدالرزاق صاحب نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ایک جانور میں ایک پریوار شامل ہو سکتے ہیں، یعنی ایک پریوار کو ایک جانور قربان کرنا چاہیے، حصہ کے ساتھ ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ انہوں نے ثابت کیا۔ یعنی ایک پریوار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ 7 حصہ والے جانور میں شامل ہوں، یہ ان کا استدلال ہے۔ شیخ صاحب کی دلیل یہ ہے، ثم اخذها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم اللہ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ لیکن شیخ صاحب نے یہ پوری دعا میں بسم اللہ کو حذف کر دیا اور لاسٹ سے ومن امت محمد کو حذف کر دیا۔ کیوں حذف کر دیا میں نہیں جانتا، لیکن اس نے اس دعا سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے وقت یہ پڑھا کہ اے اللہ تو اس مینڈا کو محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ یعنی ایک جانور ذبح کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وجہ سے ایک پریوار کو ایک جانور ہی ذبح کرنا چاہیے قربانی میں، یہ شیخ صاحب استدلال کر رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو انکار نہیں کیا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اس لیے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے پریوار کی طرف سے ایک پورا جانور ذبح کرنا چاہیے اور بڑے جانور کے حصہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے انکار نہیں کیا، آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ صاحب کی دوسری دلیل ہے ابو داؤد شریف کی، امام ابو داؤد کتاب الضحایا، ابو داؤد شریف کتاب الضحایا، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے یہ بتاتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اور اس میں شیخ صاحب کی دلیل موجود ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں مخنب بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ وقوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات قال یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ۔ یہ شیخ صاحب کی دلیل ہے جو امام ابو داؤد جو ہے کتاب الضحایا باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی میں لائے ہیں، حدیث حسن درجے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا
کہ اے لوگوں، ہر سال ہر پریوار کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنا چاہیے، یعنی ہر پریوار کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور قربان کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے شیخ صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر پریوار کو ایک جانور ذبح کرنا چاہیے، عید الاضحیٰ میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، یعنی ایک گائے میں 7 افراد شامل نہیں ہو سکتے، ایک اونٹ میں 10 آدمی یا 7 آدمی شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ لیکن آپ فیصلہ فرمائیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ دوسری شکل نہیں چلے گی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ اس کے علاوہ، یعنی ایک جانور کے علاوہ اگر بڑے جانور میں 7 آدمی شامل ہو جائے تو اس کی قربانی ہی نہ ہوگی اور بدعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، نہ تو انکار موجود ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ دوسری شکل نہیں چلے گی، بس ایک جانور ایک پریوار ہی کی طرف سے چلے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شیخ صاحب کی تیسری دلیل یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ترمذی شریف کتاب الاضاحی باب ما جاء ان الشاة الواحدة تجزئ عن اہل البیت، اس میں آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ باب قائم کیے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بکری، ان الشاة الواحدة، ایک بکری پورے پریوار کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایک بکری پورے پریوار کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسری شکل نہیں چلے گی۔ لیکن شیخ صاحب اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے۔ عن عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے عطاء بن یسار نے سوال کیا۔ عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا کیف کانت الضحايا في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح سے ہوتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، کہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، فیاکلون، پھر لوگ کھاتے تھے، ویطعمون، پھر لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو حدیث کی اس عبارت سے، حضرت ابو ایوب کی اس بات سے قربانی کی دوسری شکل کا انکار لازم تھوڑا آتا ہے؟ کیسے شیخ صاحب فیصلہ فرما رہے ہیں؟ حالانکہ اس حدیث میں بھی موجود نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دوسری شکل موجود نہیں تھی صحابہ کرام میں، اور صحابہ کرام دوسری شکلوں کو اجنبی سمجھتے تھے، اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ 3 احادیث جو ہے شیخ صاحب کی دلیل ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے جانور میں جو 7 آدمی یا 10 آدمی شامل ہوتے تھے اس کا تعلق سفر سے ہے، یہ خاص کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں شیخ صاحب کو یہ اتھارٹی کیسے حاصل ہو گئی ہے کہ اس کو سفر کے ساتھ خاص کر رہے ہیں؟ کیا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ بڑے جانور میں صحابہ اکرام صرف سفر میں شامل ہوتے تھے، یعنی 7 حصہ جو ہے کر کے جو ہے بڑے جانور کو قربان کرتے تھے، ایسا صرف سفر ہی میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا ہے سفر کے ساتھ؟ اس طرح کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سفر سے تعلق ہے، اور پھر کچھ جو ہے دلائل کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں۔ شیخ صاحب جن کے ذریعے سے جو ہے یہ سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے جانور میں جو حصے کی بات ہے اس کا تعلق سفر سے ہے، ان میں سے 2 حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ انصاف کیجئے گا۔ ایک حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے جو شیخ صاحب کی دلیل ہے، جن سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جو بڑے جانور میں حصہ لیا تو وہ سفر میں۔ ترمذی شریف کتاب الاضاحی باب ما جاء فی الاشتراک فی الاضحیہ، لیکن افسوس کی بات ہے شیخ صاحب سفر کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کس میں لاتے ہیں؟ فی الاشتراک، یعنی مل جل کر کے قربانی کرنا چاہیے۔ امام ترمذی باب باندھ رہے ہیں کہ مل جل کر کے قربانی کرنا چاہیے، اور شیخ صاحب اس کو خاص کر رہے ہیں سفر کے ساتھ۔ ہائے تعجب ہے شیخ صاحب۔ باب ما جاء فی الاشتراک فی الاضحیہ، یہ حدیث صحیح ہے، امام محدث البانی نے صحیح کرا دیا۔ عن ابن عباس قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، یہ سفر کا لفظ موجود ہے، اس لیے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سفر کے ساتھ خاص ہے، سفر کی بات ہے، لیکن خاص صرف شیخ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مولانا عبداللہ الکافی ہیں وہ
فحضر الأجحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم لوگ گائے میں 7 آدمی شامل ہو گئے اور اونٹ میں 10 شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں فی الاشتراک، باب ما جاء فی الاشتراک فی الاضحیہ، یعنی قربان میں مل جل کر کے شامل ہونا چاہیے، اس میں بھی انکار کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں موجود تھے، آخری حج فرما رہے تھے، تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا کہ گائے میں 7 آدمی شامل ہو جاؤ اور اونٹ میں بھی 7 آدمی شامل ہو جاؤ۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث شیخ صاحب کی دلیل ہے، لیکن دیکھیے گا حضرت جابر مسلم شریف کتاب الاضاحی باب جواز الاشتراک فی الہدیہ۔ اللہ اکبر، شیخ صاحب اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ سفر کے ساتھ خاص ہے، اور امام مسلم یہاں بھی باب باندھ رہے ہیں کہ قربانی، اونٹ کی قربانی اور گائے کی قربانی میں اشتراک جائز ہے۔ شیخ صاحب کا اجتہاد دیکھیے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد، یہ فیصلہ خود کیجیے آپ لوگ۔ اور پھر دلیل دیکھیے، حدیث دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ 7 مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، کہ ہمیں، حضرت جابر فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو جائیں، 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ تو حجۃ الوداع کی بات ہے، اس لیے شیخ صاحب فرما رہے ہیں سفر کے ساتھ خاص ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بس ختم یہاں پہ کر لو مکہ میں، اس لیے کہ سفر میں ہو گھر میں جا کر کر نہیں سکتے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہاں 7 آدمی شامل ہو جاؤ اونٹ اور گائے میں، گھر میں جا کر کر نہیں سکتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ انصاری کو منع فرمایا تھا کہ اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ آئیے بخاری شریف کتاب العیدین باب الخطبۃ بعد العید، اس کو نکالنے کے بعد حدیث نمبر 965 نمبر کی دیکھیے کہ حضرت ابو بردہ انصاری عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا اجعلہ مکانہ ولن تجزی عن احد بعدک، عید کی نماز سے پہلے تم نے قربانی کیوں کر لی؟ تیری قربانی نہیں ہوگی، تیری قربانی نہیں ہوگی، اس لیے اس کی جگہ دوسرا کرو، دوسرا جانور ذبح کرو۔ ایسی بات آپ فرما دیتے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 7 شامل ہو جاؤ اونٹ میں اور گائے میں، آئندہ نہیں کر سکتے گھر میں جا کر کے، لیکن ایسی بات نہیں بولے، لیکن شیخ صاحب یہ سمجھ لیے، افسوس کی بات ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس میں سفر وفر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الضحایا باب ما جاء فی البقرة والجزور عن کم تجزئ، حدیث نمبر 2807، محدث البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن 7، کہ گائے 7 آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، والجزور عن 7، اور اونٹ بھی 7 آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ آپ نے نہ گھر میں آپ نے یہ بات جو فرمائی ہے، نہ تو گھر کا پتہ ہے نہ تو سفر کا پتہ ہے، بالکل عام طور پر آپ نے فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گائے کی قربانی میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، اونٹ کی قربانی میں بھی آپ نے کہیں خاص نہیں فرمایا، نہ صحابہ کرام نے سمجھا نہ محدثین نے سمجھا۔ اور جب سے شیخ صاحب کا یہ حلہ اٹھا پبلک پریشان ہوئے، میں نے بھی بہت دور دور تک معلوم کیا ہے، بڑے بڑے علماء سے ملا، بڑی بڑی کتابیں بھی میں نے دیکھی، لیکن کہیں پتہ نہیں چلا جس سے یہ ثابت ہو کہ شیخ صاحب کے ساتھ کوئی ہے سوائے مولانا عبداللہ الکافی القریشی کے اور شیخ صاحب کے، یعنی شیخ عبدالرزاق کے۔ سعودی عرب کا فتویٰ بھی میں نے حاصل کیا ہے، آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سعودی عرب میں بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی ہے، اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جس میں بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھتے ہیں اور کسی مسئلے پر حل کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر بھی انہوں نے فتویٰ دے کر کے رکھا ہے کہ گائے کی قربانی میں اور اونٹ کی قربانی میں اشتراک جائز ہے، مل جل کر کے کر سکتے ہیں، یعنی 7 یا 10 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ وہاں کی علماء کمیٹی کا فتویٰ دیکھیے، وَيَجُوزُ اشْتِرَاكُ 7 فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْإِبِلِ سِنُّهَا 5 سنوات أو أكثر أو في واحدة من البقر سنها 2 فأكثر۔ علماء کمیٹی، عرب کی فتویٰ دینے والی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یجوز اشتراک 7 فی واحد من الابل، کہ ایک اونٹ سنها 5 سنوات، جس اونٹ کی عمر 5 یا اس سے زائد
यानी जो ऊँट 5 साल या उससे ऊपर का हो चुका हो उसमें इश्तराक जायज़ है, यानी उसको बांट करके 7 आदमी या 10 आदमी मिलकर कुर्बान कर सकते हैं। इसी तरह से है कि औफ़ी वाहिदतिन मिनल बकरी सिन्नुहा सनतानि फ़अक्सर, या एक गाय में जिसकी उम्र सिन्नुहा सनतानि, जिसकी उम्र 2 साल हो चुकी है, फ़अक्सर या उससे ऊपर, तो उसमें भी 7 आदमी शामिल हो सकते हैं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और अहले इल्म कहे कि गाय में 7 आदमी शामिल हो सकते हैं, ऊँट में 7 आदमी या 10 आदमी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे शेख साहब का इज्तिहाद काबिल तारीफ़ है कि वो कह रहे हैं कि शामिल नहीं हो सकते और सफ़र के साथ खास कर रहे हैं। पता नहीं शेख साहब को ये अथॉरिटी किसने दी है। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शेख साहब जो है अपने मसले पर गौर करें और दुनिया के लोगों से, नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को शेख साहब तक पहुँचाने की कोशिश करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।